بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اہل منکی کے چینل اہل منکی کے ذریعے سے منکی والوں سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں رمضان کس طرح سے گزارا جائے، اس سلسلے میں مختصراً آپ سے گفتگو کی جائے۔ پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ مسلمانوں کا ہر معاملے میں اللہ سے تعلق رہتا ہے، اور شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ حالات اگر تبدیل ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی مسجد میں بھی رہتے ہیں، گھر میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہا گیا کہ آپ جہاں کا بھی رخ کیجئے اللہ کی ذات وہاں موجود رہے گی۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو عمل کرنے کا اسی وقت مکلف کیا ہے جتنی اس کی استطاعت اس کے اندر ہوتی ہے، جتنی قدرت جس کے اندر ہے اتنے عمل کا اس کو مکلف کیا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کو اس کی حیثیت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہم جتنے کے مکلف ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں، اتنی چیزوں کے بارے میں ہمیں اللہ پوچھے گا۔ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں۔ تیسری چیز اس سلسلے میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو مسجدوں میں عبادت کرنے پر پابندی، چاہے کس مقصد سے کیوں نہ ہو، یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرف ہماری رہبری کی ہے۔ جب فرعون کی طرف سے بڑی سختی ہوئی اور مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے سے روکا گیا تو اللہ کی طرف سے کہا گیا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کو مسجد بناؤ اور وہاں پر نماز پڑھو۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں مسجد ہی میں عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسجد افضل، اور مسجد ہمارے لیے ایک روحانی ٹھکانہ ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن جہاں پر مسجد پر عمل کرنا ناممکن ہو تو اللہ تو گھر میں عبادت کریں گے تو اللہ تک عبادت پہنچتی ہے، تو پھر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید ایسے ہی موقعوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، کہ میرے لیے تو پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے۔ اگر کہیں پر مسجد میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا ناممکن ہو تو پوری زمین میرے لیے مسجد کے حکم میں ہے۔ جہاں بھی آپ عبادت کریں گے، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے، جہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو مسجد کا حکم اس کے لیے ہوگا۔ اور چونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مسجد سے دور نہیں رکھا ہے، بلکہ ہم تو دل سے چاہتے ہیں کہ مسجد میں جائیں
اور خاص طور پر رمضان کے مہینے کی جو بہاریں ہیں اور برکتیں اور جو خیر ہیں وہ مسجد کے روحانی ماحول میں رہ کر حاصل کریں. یہ تو سارے مومنوں کے دلوں کی آرزو ہے، لیکن چاہنے کے باوجود ہمارے اختیار میں وہاں تک پہنچنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے، چونکہ نیت مسجدوں کی ہے، ہمیں مسجدوں میں عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا. چوتھی چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ اللہ کی طرف سے اس کی مرضی ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں. اب چونکہ مسجد میں ہم نہیں جا سکتے ہیں تو ہر گھر میں جماعت ہو رہی ہے، ہر گھر میں عبادت ہو رہی ہے، گویا ہر گھر ایک مسجد کا نمونہ بنا ہوا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر جو مسجد کے اعمال ہیں، گھروں کو بھی ان اعمال کے ذریعے سے منور اور مزین کیا جائے. گھروں میں بھی خوب تلاوت کی جائے، گھروں میں بھی خوب ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار کیے جائیں. گھروں میں بھی فرض نمازیں، نفل نمازیں، تراویح گھروں میں پڑھی جائے. انشاءاللہ جو مسجد کے خیر اور برکات ہیں وہ گھروں پر بھی مرتب ہو جائیں گے، اور اس سے انشاءاللہ گھر کے اندر بھی نورانیت اور اللہ کی طرف سے خیر اور برکتوں کا نزول ہوگا. اور گھروں میں عبادت نہ کرنے کی وجہ سے جو شیطانی حملے اور جو شیطانی ماحول بنتا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان اعمال کی برکتوں اور اس کے اثرات کی وجہ سے دور ہو جائے گی. تو یہ بنیادی چیزیں اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم سوچیں گے تو یہ رمضان کا مہینہ بھی ہم اسی طرح سے خیر اور برکات کی حصول میں گزار سکتے ہیں جس طرح سے پچھلے سالوں میں ہم نے رمضان کے ایام گزارے تھے. یہ تو رمضان کے تعلق سے گھروں میں عبادت کرنے کے سلسلے میں کچھ وضاحت تھی. دوسری بات یہاں پر یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے، رمضان بالکل ہمارے سر پر آ چکا ہے. 2 دن کے اندر ہم انشاءاللہ پرسوں یا نرسوں رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں. لیکن آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا تذکرہ اس طرح سے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بسا ہوا ہے کہ ہر چیز میں ہم موبائل کھولتے ہیں تو ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے، مجلس میں کسی سے بات کرتے ہیں تو اسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، ہر جگہ پیپر کھولتے ہیں تو اس میں بھی اسی پر مضامین ہوتے ہیں. تو یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں ہمارا ذہن و دماغ اسی کے بارے میں سوچتا ہے اور شیطان اسی میں ہمیں مبتلا کر کے اللہ سے غافل کر رہا ہے، رمضان کی خیر و برکتوں سے ہمیں غافل کر رہا ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تو تقدیر کی چیزیں وہ ہو کر رہے گی. بیماری وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے جائے گی. وہ ہماری کل زندگی نہیں ہے. اب اس کے لیے ہمیں اللہ سے اپنی توجہ کو ہٹائے رکھنا، رمضان کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ تو بالکل شیطانی وساوس ہیں اور شیطان اپنے مقصد میں اس طرح سے کامیاب ہو رہا ہے. تو ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ تو بیماری اللہ کے حکم سے ہے، ہم اس کی پابندیاں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے اللہ پر. پابندی کرنا ہمارا کام ہے، اعتماد اور بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. ہمیں دوسرے مشاغل میں ہمیں مشغول رکھنا ہے، خیر کے کاموں میں مشغول رکھنا ہے. تو اس لیے اس وسوسے کو کرونا وائرس کے ذہن سے نکال دیجئے. رمضان کی تیاری کس طرح سے ہم کریں گے، رمضان کا استقبال کیسے کریں گے، رمضان کے اعمال کو ہم کس طرح سے انجام دیں گے، اس سلسلے میں ہمیں غور کرنی چاہیے. تیسری چیز، رمضان کے سلسلے میں لوگوں کو عام طور پر مردوں کو شکایت ہوتی ہے رمضان کے مہینوں میں کہ کاروبار کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے ہم رمضان کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، رمضان کے اعمال کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا ہے، ہمارے دلوں کی بات سن لی ہے کہ ہمیں رمضان میں فراغت نہیں مل سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دے دی ہے. یہ رمضان ہمیں کاروبار سے بالکل فارغ کر دی. اس رمضان نے ہمیں کاروبار سے فارغ کر دیا، آفس کے کاموں سے فارغ کر دیا، دیگر مشغولیات سے فارغ کر دیا ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ اس موقع پر ہم گھر میں رہ کر اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے لیے فارغ کریں. جب اللہ نے ہمیں ہر چیز سے فارغ کیا ہے تو اپنے لیے فارغ کیا، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دیں. اس رمضان کا ایک ایک منٹ ہم اللہ کے
راضی کرنے والے اعمال کو غنیمت جان کر اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول رکھیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے ہمیں. چوتھی چیز جو رمضان کے سلسلے میں عام طور پر ہمیں بتائی بھی جاتی ہے کہ رمضان کے اندر جو اعمال ہیں، خاص طور پر 2 اعمال جو بیان کیے گئے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ایک تو رمضان کی جو اہم عبادت ہے وہ ہے روزہ. آدمی روزہ کیوں رکھتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے تو حدیث میں جو اس کی حکمتیں بیان کی گئی، اس سے ایک حکمت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے، روزہ رکھ کر انسان بھوکا رہتا ہے اور بھوکا رہنے سے انسان کی خواہشات کمزور ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جو دل کے اندر خواہشات رکھنے کے باوجود فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، دل کے اندر نکاح کی خواہش ہے پھر بھی نکاح نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا. کیوں؟ روزہ رکھیں گے تو خواہشات انسان کی کمزور ہوتی ہے. تو روزہ رکھ کر انسان کو جو بھوکا رکھا جاتا ہے، بھوکا رکھنا یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے. اللہ کا مقصود اس کے ذریعے سے ایک روحانی تربیت ہے. ہماری جو خواہشات ہیں ان کو کمزور کرنا ہے اور شیطان کے راستوں کو کمزور کرنا ہے. شیطان انسان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، تو گویا یہ گلیاں ہیں شیطان کے دوڑنے کی. روزہ رکھ کر جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو یہ گلیاں شیطان کے لیے تنگ ہو جاتی ہیں، پھر شیطان کا دوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو روحانی اعتبار سے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ خواہشات کو کمزور کیا جائے، شیطان کے راستے کو کمزور کیا جائے. بلکہ اللہ کی طرف سے تو اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ حدیث میں خود فرمایا گیا کہ اذا جاء رمضان غلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ وصفدت مردۃ الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیطان ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ شیطان کو اللہ نے قید کر دیا. اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے. تو یہ روزے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کمزور کریں، شیطان کے راستے کو کمزور کریں، اور اللہ کی طرف سے جو ہمیں روحانی طاقت کو بڑھانے کا موقع ملا ہے، خوب عبادت کر کے تلاوت خوب سے خوب کریں، ذکر و اذکار خوب سے خوب کریں، تسبیحات خوب سے خوب کریں، اور اس کے ذریعے سے روحانی طاقت کو بڑھائیں. جب روحانی طاقت بڑھے گی، شیطانی طاقت کمزور ہوگی، تو پھر شیطان کا اور نفس کا مقابلہ کرنا یہ آسان ہو جائے. یہ رمضان کے مقاصد میں داخل ہے. اسی لیے کہا لعلکم تتقون، روزہ رکھو شاید تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا اتنا دھیان پیدا ہو جائے، اتنا استحضار ہو جائے کہ معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے گناہ کی طرف طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ روزے کا مقصد ہمیں حاصل کب ہوگا؟ جب ہم بھوکا رکھ کر اپنی نفسانیت کو، شہوانیت کو کمزور کریں گے، شیطانی طاقت کو کمزور کریں گے اور روحانی طاقت کے اندر اضافہ کریں گے. یہ رمضان کا موقع ہے، گھر بیٹھ کر ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. اگر اچھے اعمال میں ہم اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھیں گے تو شیطان موبائل میں اور غلط چیزوں میں ہمیں مشغول رکھ کر ہماری طاقتوں کو ضائع کر دے، ہمارے وقت کو ضائع کر دے. پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روزہ رکھ کر اور روزہ نہ رکھ کر کوئی فرق نہیں ہوگا ہمارے اندر. روز رمضان کا مہینہ گزر جائے، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے ادوار میں اور حالات میں فرق نہ ہو تو پھر روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر روزہ رکھ کر ہم اچھے اعمال میں اپنے اوقات کو صرف نہیں کریں گے پھر یہ کیفیات حاصل نہیں ہوگی، اور یہ کیفیات حاصل نہیں ہوگی تو پھر رمضان کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہم محروم ہوتے چلے جائیں گے. تو اپنے آپ کو اچھے کاموں میں ہمیں مشغول رکھنا ہے. فراغت کے ان اوقات کو ہم اچھے سے اچھے کاموں میں گزاریں. سرپرست حضرات بھی گھر کے اندر بچوں کو وقت ٹائم ٹیبل بنائیں، کس وقت قرآن کی تعلیم کرنا ہے، کس وقت کتابوں کی تعلیم بھی کیجیے. اچھی اچھی کتابیں جو ہیں، فضائل اعمال ہے، ریاض الصالحین ہے، معارف الحدیث ہے، ان کتابوں کی تعلیم کے لیے گھر میں ایک وقت متعین کیجیے. آدھا گھنٹہ کم از کم متعین کریں گے تو بچوں کی بھی اور خود ہماری بھی اس کے ذریعے سے تربیت ہو جائے گی. تلاوت کے لیے بھی اوقات متعین ہو کہ فلاں اوقات میں تلاوت ہوگی. ماحول بنے گا تو بچے بھی تیار ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی ایک موقع ملے گا، دل چاہے گا
تنہا کوئی عمل کرنا اس کے لیے دل جلدی آمادہ نہیں ہوتا. ایک ماحول بنائیں گے تو پھر دل آمادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم وقت متعین کریں گے کہ فلاں وقت میں قرآن کی تلاوت ہوگی، فلاں وقت میں ذکر و اذکار ہوگا، فلاں وقت میں تعلیم ہوگی. یہ اوقات متعین ہم کریں گے. ایک گھر کے اندر ماحول بنے گا. نماز کے اوقات متعین کر دیں گے، تراویح کے اوقات متعین ہوں گے، تہجد میں سب جگیں گے. تو انشاءاللہ جب سب مل کر عمل کریں گے ایک ماحول بنے گا. اور ماحول جب بنتا ہے تو اس کے ذریعے سے روحانیت پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، پھر وہاں پر رہتا نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح سے اپنے گھر کے اندر ماحول بنانے کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں. سب جب جو پڑھنے کا تلاوت کا وقت ہے سارے لوگ تلاوت میں مشغول ہوں، جب نماز کا وقت ہے سارے وقت نماز میں مشغول ہوں، ذکر کا وقت ہے سارے لوگ ذکر میں مشغول ہوں، تعلیم کا وقت ہے سارے لوگ تعلیم میں مشغول ہوں، تراویح کا وقت ہے سارے لوگ تراویح میں مشغول ہوں، تہجد کا وقت ہے سارے لوگ تہجد میں مشغول ہوں. ایک ماحول بنے گا. ہم کو بڑوں کو دیکھ کر بچے بھی انشاءاللہ اس میں مشغول ہو جائیں گے. اس سے گھر کے اندر خیر اور برکت پیدا ہوگی. اور ماحول جب بنے گا، ایک مہینہ اگر ہم پوری طرح سے اس پر اپنے آپ کی مشق کریں گے، آپ استقامت سے ہم کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری تربیت ایسی ہوگی کہ سال بھر انشاءاللہ اس کے اثرات ہم محسوس کریں گے. رمضان کے اندر جیسے بیٹری رات میں چارج کی جاتی ہے، مکمل چارج ہوگا بیٹری کے اندر تو دن بھر ہم موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ گویا چارج کرنے کے لیے. تو رمضان کے مہینے میں ہم چارج کریں گے پورا، تو انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد ہمیں ان اعمال پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو جائے گا. تو اس کی کوشش کرنی ہے. پانچویں چیز، رمضان کا مہینہ خاص طور پر صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑے سخی تھے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو جیسے ہوا ہوتی ہے، تیز اور تند ہوا جیسے چلتی ہے، کتنی تیز چلتی ہے معلوم نہیں ہوتی، بے حساب چلتی ہے، ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب خرچ کرتے تھے. تو یہ رمضان کا مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے. عام طور پر لوگ زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی کے مہینے میں نکالی جائے. زکوٰۃ تو وقت پر نکالی جاتی ہے، سال ہو جائے تو رمضان ہو غیر رمضان ہو، زکوٰۃ تو نکالنا ضروری ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں نفلی صدقات بھی کریں گے تو انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا. تو اس مہینے میں خاص طور پر ہم نفلی صدقات کثرت سے کریں. خاص طور پر آج کل کے جو حالات ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی حالت بالکل پتلی ہو چکی ہے. اچھے لوگ، کھاتے پیتے گھرانے والے لوگ، اب چونکہ نوکری نہیں ہے، باہر سے پیسے نہیں آ رہے، تو بیچارے دانے کے محتاج ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے راشن پانی کا، ان کے لیے افطاری کا اور اچھی چیزوں کا انتظام کریں. ایسے لوگوں کو ہم خاص طور پر اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے محلے کے اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کا ہم جائزہ لیں اور ان کے گھر تک چپکے سے پہنچائیں. ایسے لوگوں کو پہنچانے پر بڑا ثواب ہے. لا يسألون الناس الحافا، جو لوگوں کے پاس مانگتے نہیں ہیں، لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے لیکن ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں. ایسے لوگوں کو ان موقعوں پر، خاص طور پر آج کل جو حالات ہیں، حالات کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جو بیچارے شریف لوگ ہوتے ہیں منہ کھولتے نہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیں گے تو انشاءاللہ ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرے رمضان کے مہینے میں کریں گے تو اور زیادہ ثواب، تیسرے اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو تلاش کر کے ہم انشاءاللہ ایسے موقع پر تعاون کی نیت سے کریں گے تو اور زیادہ انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا. تو اس کی ہم کوشش کریں. آخر میں دعاؤں کی کثرت کریں. دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بتایا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قوم یونس پر عذاب آنے والا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے آخر تک وارننگ دی. پھر جب وہ اپنی قوم سے چلے گئے اور قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار ظاہر ہو رہے تو سارے لوگ میدان میں آ کر اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے. اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور پوری قوم سے عذاب کو ہٹا دیا. یہ قرآن نے کہا کہ پوری قوم سے جو عذاب ہٹایا گیا ہے یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم سے. یہ کیوں ہوا؟ ان کے توبے اور استغفار کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا. آج جو بلا آئی ہوئی ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. سحری کے وقت میں خاص طور پر، افطار کے وقت میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اور جب بھی دل کے اندر نرمی
اور رقت پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس وقت ہم دعا کریں گے، دل لگے گا، اس وقت کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ خاص طور پر ایسے موقعوں کو تلاش کر کر کے اپنے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کریں۔ اور یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہوئی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، دعا کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، توبہ استغفار کریں گے اور اپنی زندگی کی اصلاح کی کوشش کریں گے، ہم بدل جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور یہ جو بیماری اور مرض دنیا پر چھایا ہوا ہے، دنیا کی طاقتیں عاجز آ چکی ہیں، سپر پاور اس کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہماری ان دعاؤں عبادتوں کی اطاعت کی برکت سے یہ عبادت اللہ تعالیٰ، یہ بیماری اور یہ مرض اللہ تعالیٰ ٹال دے گا اور پرانے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی حالت کو لے آئے گا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں چند اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور یہ رمضان ہم سبوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر روحانی اور ایمانی اس طرح کا انقلاب آئے کہ جاہلیت اور اس طرح کی بیماریاں دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔